کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک اور نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 11 اگست 2024 کو سنڈے کے دن. یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے بہت ہی پیارے علی بھائی نے، جو کہ ایک یوٹیوب چینل رن کرتے ہیں صاف بات کے نام سے. یہ وہی علی بھائی ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ قبل مفتی منیب الرحمان حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی، جس کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا، جس میں مفتی صاحب کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ والا سوال ہوا تھا اور مفتی صاحب انکار کر گئے تھے. اس کے بعد انجینئر صاحب نے علی بھائی کو دعوت دی تھی کہ آپ جب چاہیں آپ جہلم اکیڈمی آ سکتے ہیں اور جو سوالات آپ مفتی صاحب سے کر رہے تھے مجھ سے بھی ان کے جوابات لے لیں. تو خیر بہت اچھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے. ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھاتے ہیں. مکمل پوڈ کاسٹ عن قریب علی بھائی کے اپنے چینل صاف بات پر اپلوڈ ہو جائے گی، لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. تو آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کی اہم ترین مذہبی شخصیت جن کے لاکھوں فالوورز ہیں تو لاکھوں ناقدین بھی موجود ہیں. دی ون اینڈ اونلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب. السلام علیکم انجینئر صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. جب یہ پرائیویٹ چینلز کا سلسلہ شروع ہوا اور عالم آن لائن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے شروع کیا، اس کے بعد رمضان نشریات، تو عام لوگ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے اور سیاسی ٹاک شوز دیکھتے تھے، اس سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے مذہبی پروگراموں کو دیکھنا شروع کیا. بس اسی دوران ہماری بھی انٹری ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. اور بولڈ ٹی وی کے اوپر جو انہوں نے 2017 میں نشریات کی تھیں، جس میں انہوں نے مختلف مقابل فکر کو سامنے بٹھایا اور اس کی ویورشپ ملینز میں گئی اور بڑے سخت کلمات دونوں طرف سے بولے جاتے تھے. کوکب نورانی صاحب کی طرف سے بھی، حنیف قریشی صاحب کی طرف سے، دوسری طرف خلیل الرحمان جاوید صاحب ان کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے. تو وہ پورا جو پروگرام تھا، اس پروگرام میں جہاں مجھے جس کی جو خامی نظر آئی اس کو پھر میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا. مجھے بتائیں، میرے سے تو صرف رمضان نشریات پہلی دفعہ ابھی ریکارڈنگ کی، اور وہ بھی میں نے ایک سمجھ لیں ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا تو انہیں میں نے پروگرام دیے، وہ بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ انہوں نے ادھر آ کے کی. ورنہ تو پوڈ کاسٹ ایک آدھ پروگرام کو ریکارڈ کرتا ہے. ریگولر بیس پہ میرا پروگرام اس قابل ہی نہیں کہ وہ ٹی وی چینلز کے اوپر چل سکے، کیونکہ میں نے کسی مطلب فکر کو نہیں چھوڑنا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں محرم میں بیٹھ کے تو سیدنا حسین ابن علی کے فضائل سناؤں گا؟ نہیں، میں بتاؤں گا کہ حسین ابن علی کی شہادت تک امت کیسے پہنچی، اور میں پیچھے سے سٹارٹ کروں گا اور کوئی چینل اس کو چلا نہیں سکتی. مجھے بتائیں کوئی فرقہ مکمل طور پہ خوش ہے مجھ سے؟ اگر کوئی کہتا ہے جی مجھ سے اہل حدیث خوش ہے، تو سب سے زیادہ اہل حدیث کی ویڈیوز ہیں میرے خلاف.
اگر وہ کہتے ہیں بریلوی خوش ہے تو بریلوی تو میرے اوپر 5-6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں میں. اگر کوئی دیوبندیوں کی بات کرتا ہے تو دیوبندیوں کے مفتی جس طریقے سے میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں سینکڑوں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی اہل تشیعوں کی بات کرتا ہے تو ان کی بھی درجنوں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. ایون قادیانیوں کی طرف مجھے انہوں نے منسوب کیا اس بندے کو جو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال کہتا ہے اور چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کو بھی دجال سمجھتا ہے. رومنز اور پرشینز جو گری ہیں وہ تو حضرت عمر کے دور میں اور پھر اس کا کلائمیکس بعد میں رشیا تک گورنمنٹ چلی گئی مسلمانوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو لہٰذا مجھے کوئی عارض نہیں اس معاملے میں کہ اہل سنت کا جو موقف ہے منہج ہے اس حوالے سے بالکل درست ہے. رہا وہ معاملات جو آج کے اہل سنت اسٹیبلش سو کالڈ ہیں انہیں تو ہم اہل سنت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ٹرو سینس میں. ویسے تو ٹھیک ہے سنی ہے ہاں وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو حنفی شافعی مالکی حنبلی ہو لیکن بکش اعتبار سے جہاں جہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اور شیعہ کے بکس میں آ کے اہل سنت کا مقدمہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ گویا کہ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو بنو امیہ سے محبت کرتے ہیں. مرزا سینئر تھا اور پیر میر علی شاہ صاحب نکلے اور یہ مرزا جونیئر ہے تو ہم نکلے ہیں. تو بھائی پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے لیول کا اس وقت تو مفتی منیب الرحمان ہے اور اس نے مجھے کلین چٹ دے دیا. ان کا قبول کھانے کے لیے جس طرح باقی لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں یہ بھی کرتا رہے. مجھے انہوں نے ڈگری دی ہے کہ اس کے کوئی عقائد اور نظریات اس قابل نہیں کہ میں اسے منہ لگا کے تو میں اسے کنفرنٹ کروں. صرف علمی اختلاف جس طرح وہ کرتا ہے میں بھی جواب دے لوں گا. جس طرح ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ بھی کو ایگزسٹ کرے. یہ ٹرم آپ نے سمجھنی ہے. وہ امتی نبی نہیں ہے. امتی نبی اگر آپ کلیم کریں گے پھر غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے کہیں گے کہ آپ نے بنو اسرائیل سے ادھارا نبی اٹھایا ہے تو بنو اسماعیل سے کیوں نہیں اٹھاتے ہمارا. تو ان کو یہ بتانا ہے کہ اس امت میں کسی بھی امتی نے نبی نہیں بننا. عیسیٰ ابن مریم پہلے سے ہی پیغمبر تھے اس امت میں آئیں گے امتی کی حیثیت سے. چونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اس سے نبوت نہیں چھینتا تو نبوت تو ان کی باقی ہے. اس کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اپنی جگہ ان کا دنیا میں اترنا ہی موٹ جانا ہے. مطلب وہ کوئی پیدا ہو کے تو نہیں آئیں گے. وہ تو آسمانوں سے 2 فرشتوں کے سہارے جو ہے وہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے. صحیح مسلم میں ہے کہ 2000 چادریں پہنی ہوئی ہوں گی نیچے تامد اور اوپر وہ تو اس طریقے سے اور اقامت ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کا امام کہے گا آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ. ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم بھی نمازیں پڑھائیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اور اس کے بعد اس دعوت کے قد کاٹ کا جو کریڈٹ ہے میں سب سے پہلے اپنے ٹیم ممبرس کو دوں گا, اپنے اسٹوڈنٹس کو دوں گا جو یہاں پہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں, جو میرے بازو ہیں. میری فیملی بعد میں آتی ہے. فیملی تو کسی حد تک سپورٹ کرتی ہے نا, ظاہر ہے میرے ساتھ فیملی تو مجھے ادھر چھوڑنے کے لیے نہیں آتی. یہ سارے انتظام میری فیملی تو نہیں دیکھتی, وہ تو گھر کی حد تک سپورٹ ہے نا. فیملی میرے ماں باپ بیوی بچے وہ تیسرے نمبر کے اوپر. مولانا الیاس قادری صاحب کے حوالے سے, بابا جانی کے حوالے سے یہ بالکل آپ کے کیمرے میں دلیری کے ساتھ کہوں گا کہ وہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ان میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی اور اس اعتبار سے وہ اپنے مریدین کو بھی اپنے ماننے والوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. ان کے مدارس میں جو اسٹرکٹ ماحول ہے اس میں کوئی اکا دکا واقعہ کہیں پہ رپورٹ ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں وہ ٹاپ کے اوپر ہیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.